فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه ياسين أبي القاسم محمد والد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه محمد وآله. عزیزان گرامی، بہت ہی مختصر کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تاکہ جو اصل مقصد ہے کم سے کم وہ ہم حاصل کر لیں. دو قطرے آنسو فضائل ہم نے اشعار کے ذریعے اور ساری چیزوں کے ذریعے ہم نے سن لیا ہے، لہذا دو قطرے آنسو ہم اپنے آنکھوں سے بہائیں اور شہزادی کے رومال کو پہنچائیں. یہ عزاداری، یہ مجلس ماتم، یہ عشق، یہ جلوس، یہ نواخوانی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ذریعہ ہے شہزادی کو پرسہ دینے کا. اور ہر انسان آگے بڑھ کے یہ سارے کاموں میں حصہ لیتا ہے. جس کے پاس نہیں رہتا محرم کے پہلے اتنا نہیں ہے کہ اس کے اعتبار سے خرچ کر سکے تو کرتا ہے پروردگار کہیں سے مجھے عطا کر دیں تاکہ نام حسین پہ میں خرچ کر سکوں. عزیزان گرامی، آج ہم تو روپے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی وقت گزرے ہیں لوگوں نے یہ مجلس عزا کے لیے روپے پیسہ نہیں بلکہ اپنے اولاد کو بیچ دیا ہے. اپنی اولاد کو راہ خدا میں، راہ امام حسین میں بیچ کے اس سے جو پیسے ملے اس سے عزاداری امام حسین. اور جو بھی اولاد جنہوں نے بیچا حسین ذات کا نام ہے، انہوں نے اس کی اولاد کو اس کے گھر واپس پہنچا دیا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچہ وہ دور رہا، وہ نہیں، وہ اپنے گھر بھی پہنچ گیا. امام حسین نے اس کے گھر پہنچا دیا. عزیزان گرامی، لہذا ہمیں عزاداری کے ہر مسئلے میں، ہر عنوان سے ہمیں آگے بڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم محشر کے میدان میں شہزادی زہرا کے سامنے جب پیش ہوں تو کم سے کم یہ تو کہہ سکے کہ شہزادی ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن ہم عزاداری کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لال کا ماتم کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم دو قطرے آنسو بہا کے آئے ہوئے ہیں، ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے تھے. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہوں، دیکھیے تو باہر ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آ جائیے 5-10 منٹ، اس کے علاوہ نہیں، اس کے بعد پھر انجمنیں ہوگی اور سینہ سنی اور نوحہ خانی ہوگی. عزیزان گرامی، دیکھیے یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جہاں پہ صرف ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ فاطمہ زہرا بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، مولائے متقیان بھی ہیں. یہ کیسے ثابت ہو کہ ہستیاں یہ فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اپنے چاہنے والے سے سوال کیا، یہ بتاؤ کل رات تم کہاں تھے؟
کل مجھ سے ملنے نہیں آئے، ملاقات کرنے نہیں آئے، میری زیارت کرنے نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ مولا کل میرے دوست کے یہاں مجلس برپا تھی، میں وہاں چلا گیا تھا، اس لیے فلک کو محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، اس کے یہاں مجلس تھی، میں وہاں چلا گیا مولا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے یہاں نہیں آ سکا، آپ کے دیدار کے لیے نہیں آ سکا، آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا۔ تو امام نے کہا اچھا کیا تم مجلس میں گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اچھا بتاؤ جب مجلس ختم ہوئی تھی تم باہر نکلے تھے تو کیا کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مولا جب میں باہر نکلا عزا خانے سے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا سب جھکائے ہوئے، لیکن اندھیرا تھا، میں پہچان نہ سکا وہ کون تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا صحیح تمہیں نہیں پہچانا؟ کہا کہ مولا آپ کے میری جان قربان ہو جائے، وہ باہر کون شخص تھا سب جھکائے بیٹھا ہوا، میں پہچان نہ سکا۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے رات کے چھٹے امام نے کہا اے میرے چاہنے والے وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ جعفر صادق بیٹھا ہوا تھا، اپنے دل کا پرسہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے نے کہا مولا آپ کو ممبر کے پاس آ کے بیٹھنا چاہیے تھا، آپ باہر کیوں بیٹھے رہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا جب میں عزا خانے کے دروازے پہ پہنچا میں نے سوچا کہ ممبر کے پاس جاؤں تو میں نے کیا دیکھا، ممبر کے کسی طرف میری جدہ فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، کہیں مولا متقیان ہے، کہیں رسول خدا ہے، کہیں امام حسن ہے، تو لہٰذا میں وہاں بیٹھ گیا جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی پتہ چلا یہ فرش اعظم میں صرف ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا فخر کرتی ہے چھوٹوں کے بازو میں بیٹھنے پہ، تو ہمیں بھی فخر چاہیے کرنا چاہیے، ہم فرش اعظم میں ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا اور آسمان سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ دنیا اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ وہ افضل ہے جن کے ساتھ جن کے ہمراہ ہمیں فرش اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی لہٰذا چلیے ہم فاطمہ زہرا کو، مولا متقیان کو، رسول اللہ ان کے لاڈ ابوسا پیش کریں۔ آج تو محرم ہو گئی، جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اور اکثر یہ ہوا تھا کہ انسان یہ بات ہے کہ اس میں دیکھ نہیں سکے گا، پتہ نہیں کیسے خبر آئے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اکثر نے اپنی یہ آنکھوں سے چاند وہ دیکھا جو فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا۔ یہ ہماری آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی تھی جب ہم نے فلک پہ محرم کا چاند دیکھا۔ پہلی محرم گزر گئی، آج دوسری محرم بھی ختم ہو گئی۔ آج وہ دن تھا کہ امام حسین وارد کربلا ہوئے تھے۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہیں جب خیمے نصب ہو چکے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حسین یہ خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے کہا بہن زینب یہ کوئی دوسرا نہیں ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے، ہم مدینے میں سے جب نکلے تھے ہماری ماں پیچھے پیچھے یہاں تک آئی ہے۔ عزیزان گرامی فرش اعظم میں شہزادی اپنی پسلیوں کو تھامے ہوئے آئی ہے تاکہ اپنے لال کے لیے پرسہ لے سکے۔ عزاداروں دو محرم ہو گئی، دو چار جملے مصائب کے اور ختم و دعا روایتیں کہتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں جس کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کو ڈھارس تھی اسے عباس کہتے ہیں۔ جب تک عباس موجود تھے کسی کو یہ وہ نہیں تھا گمان کہ ہمارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی، خیموں میں آگ لگائی جائیں گی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگائے جائیں گے، لیکن عزاداروں روایتیں کہتی ہیں جناب عباس جب امام حسین کے قریب آئے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، امام نے اجازت دے دی بلکہ ایک جملہ کہا اے میرے بھیا یہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ جناب عباس نے مشکیزہ لیا، فرات میں گئے مشکیزے کو بھرا، اس کے بعد روایتیں کہتی جب واپس آ رہے تھے دائنا شانہ قلم کر دیا گیا، بایاں شانہ قلم ہو گیا، مسجد سکینہ کو دانتوں میں دبایا، تیزی سے ایک مرتبہ آگے بڑھے خیمے تک سکینہ تک پانی پہنچ جائے، لیکن ایک تیر آیا مسجد سکینہ پہ لگا، ارمان جناب عباس کا پانی میں بہ گیا۔ روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ زلجلہ کو مقتل کی طرف موڑ دیا، پیچھے سے عرض لگا، زلجلہ سے زمین پہ آئے، اپنے آقا کو آخری سلام کیا۔ روایتیں کہتی اب جو حسین مقتل میں پہنچے ہیں جناب عباس کے پاس پہنچے، وصیت کیا اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ عزاداروں روایت
کے کہتی ہے اب اس کے بعد امام حسین خالی علم لے کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے. جیسے سکینہ نے علم آتا دیکھا ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا. اے بچوں آؤ, دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. اے بچوں تم پیاسے نہ رہو گے, میں نے کہا تھا نا اب تم پیاسے نہ رہو گے. میرے چچا نے وعدہ پورا کیا. دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. اگر دارالعلوم قریب آتا جاتا تھا سکینہ بچوں کو دعوت دیتی چلی جاتی تھی. اگر دارالعلوم جب علم قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا, علم تو آیا علمدار نہ آیا. ایک ماں باپ سے نمٹ گئی, اے میرے پاپا, ارے میرے چچا کہاں رہ گیا, اے پاپا, ارے میرے چچا کہاں. روایتیں کہتی ہے امام حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ, ارے شاموں کو گرم کروا کے فرات پہ تیرا چچا سو گیا. روایتیں کہتی ہیں سکینہ نے جملہ کہا اے چچا, اے بابا, میرے چچا کو بلا دیجئے. اب سکینہ پانی نہ مانگے گی. ازادارو جناب عباس نے شاید وصیت اس لیے کیا تھا اے میرے آقا میرے لاشے کو خانے میں نہ لے جائیے گا. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جب میری میت جائے اور سکینہ سوکھا ہوا کوزہ لا کے میرے سامنے رکھے کر اے چچا جان, ارے سکینہ کیسے رہ گئی, اے چچا آپ مقتل سے آ گئے. ازادارو آپ کے سامنے شبیہ عالم مبارک ہے. اب آپ کے سامنے جناب علی اکبر علیہ السلام کا وہ شبیہ تابوت آ رہا ہے. روایتیں کہتی ہے جب یہ کڑیا جوان میدان کربلا میں سجدہ سے زمین پہ آیا نا, بابا کو آخری سلام کیا, ایک مرتبہ کمر کو پکڑ لیا. امام حسین آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے اے بیٹا علی اکبر تیرے جانے سے میرے نظروں میں اندھیرے چھا گئے. ازادارو علی اکبر کے قریب پہنچے. روایتیں کہتی ہے ریا لگا رہے تھے علی اکبر. ایک مرتبہ کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے, بابا بچی کیا ندر آئی. حسین نے بچی کے ہمیں کو پکڑا, ایک مرتبہ تیزی سے کھینچا. روایتیں کہتی ہے ارے کلیجے علی اکبر باہر آ گیا. حسین زمین کربلا میں کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو مرتے تھے, آسمان کو ڈھکتے تھے, ایک جملہ کہتے اے پروردگارا, حسین غریب ہو گیا, 18 سال کی کمائی مٹی میں مل گئی. ازادارو اب آپ کے سامنے وہ شبیہ سلجنا آ رہا ہے جو امام حسین کا طبیبہ وفا ہے. روایتیں کہتی ہے جب امام حسین خیمے سے نکلے اپنی بہن زینب بنت کلثوم کو آخری سلام کہہ کے سلجنا کے قریب آئے. سلجنا کے پاس آنے کے بعد ایک وقت امام حسین سلجنا کے اوپر سوار ہوئے, آگے بڑھانا چاہتے تھے. سلجنا آگے نہ بڑھا. ایک وقت کہے میرے اسکے وفا تیری کچھ بھی آخری سوال ہی ہے, مجھے مقتل تک پہنچا دے. سلجنا نے سر کو نیچے کیا. حسین جب نیچے چھپ کر دیکھے تو کیا دیکھا, 4 سال کی بیٹی سکینہ سلجنا کے گھروں سے نکلے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جاؤ. سلجنا سے حسین نیچے اترے. ایک مرتبہ کہا اے بیٹی تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, پھر کیوں آ گئی. کہا اے بابا ایک مرتبہ مجھے سینے میں سلا دیجیے. بیٹی سکینہ خیمے میں یہ جملہ تم کہہ سکتی تھی. سکینہ نے کہا بابا اگر میں خیمے میں کہتی بابا مجھے کلیجے سے لگا لیجیے, سینے میں سلا لیجیے. اے بابا خیمے میں بہت سارے یتیم بچے تھے, انہیں اپنا بابا یاد آ جاتا. کربلا کی زمین میں حسین لیٹ گئے, اپنی سکینہ کو کلیجے سے لگایا. جب سکینہ کلیجے سے لگی ایک مرتبہ اٹھی اور کہتی ہے اے بابا خدا حافظ, اے بابا آپ جائیے, بابا خدا حافظ. کہا بیٹی سکینہ ابھی تو کہہ رہی تھی کلیجے سے لگا لیجیے. اے بابا جب میں آپ کے سینے پہ سوئی مجھے میری آنکھ لگ گئی, میں نے خواب میں دیکھا دادی فاطمہ زہرا آئی تھی اور کہہ رہی تھی اے بیٹی سکینہ ارے میرے بیٹے کو خدا حافظ کر دو, میرا بیٹا بہت پیاسا ہے. اے بابا خدا حافظ. حسین کربلا میں آئے, جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب سلجنا سے زمین پہ آئے. روایتیں کہتی ہے یہی وقت باوفا تھا. امام حسین کے جنازے کے قریب طواف کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہستے باوفا کرتا کیا ہے. ایک مرتبہ آیا, اپنے دانتوں سے اپنی لجام کو دبایا اور امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا, بار بار ہاتھ پہ رکھتا تھا. شاید یہ کہتا تھا مولا ایک مرتبہ میرے پشت پہ سوار ہو جائیے, میں آپ کو
مکہ سے خیمے تک پہنچا دوں، لیکن ہائے حسین کو اتنی طاقت نہ تھی۔ ریوان پہ سوار ہوتے، ارے ریوان نے اپنی پیشانی کو خون مانو حسین سے در کیا، مکہ سے خیمے کی طرف بڑھا، وہ ہاشم نہیں آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنے کے لیے۔ روایتیں کہتی ہیں 12 یا 13